الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی سے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، نیک اعمال جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی تلقین کی، ایک یہ کہ جب غلطی اور گناہ ہو تو فوراً کوئی نیک اور صالح اور اچھا کام کر لیا کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں، بے شک اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں اور آسمان و زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ ان سے وزن میں زیادہ ہونے کے باعث جھک جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کوئی چیز سکھلائیں جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں، تجھے یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ تو تیرے سب بندے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7ویں آسمان اور میرے علاوہ جو کچھ ان کو آباد کیے ہوئے ہیں اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور کسی نے خوب کہا ہے، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔